وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم صدق اللہ العظیم۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں عورت کو ذلت اور رسوائی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر چہرے سیاہ ہو جاتے، یہاں تک کہ بعض قومیں اپنی بیٹیوں کے زندہ دفن کرتے تھے، مگر جب اسلام آیا تو عورت کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا اور اسے انسانی شرف کا وہ مقام عطا کیا جو کسی مذہب یا تہذیب نے نہیں دیا تھا۔ قرآن کریم نے عورت کو ماں کی روپ میں وہ عظمت بخشی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکا ثم امکا ثم امکا ثم ابوکا، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری باپ۔ یہ اعلان ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ساتھیوں، عورت کو بغیر زندگی جنت ادھوری ہے۔ اسلام نے عورت کو بیٹیوں کے طور پر رحمت قرار دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کو تعلیم دے، ان کا اچھا سلوک کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ اس بات کا اعلان ہے کہ بیٹی بوجھ نہیں بلکہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے عورت کو بیویوں کے طور پر عزت دی۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا طریقے سے زندگی بسر کرو۔ خود اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہر کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے، ان سے مشورہ کرتے، ان کو جذبات کے احترام فرماتے۔ وہ عورت کی وقار کی عملی تعلیم تھی۔ اسلام نے عورت کو وراثت، تعلیم، سیاست اور عبادت شاہد میں اور جائز مقام دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم اور فہم میں اعلان تھا کہ علم اور فہم میں عورت مرد کی پیچھا نہیں بلکہ شریک ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، پردہ دے کر اس کی حفاظت کی۔ پردہ قید نہیں بلکہ عزت کی ڈال ہے۔ اسلام نے عورت کے اس کے نسوانی واقر کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیا، نہ کہ اسے بازاریوں کے زینت یا تحشیر کا ذریعہ بنایا۔ افسوس کہ آج کے معاشرہ مغربی تہذیب میں فریب میں آ کر عورت کی بازار پن کی طرف دھکیل رہا ہے، لیکن یاد رکھیں اسلام نے عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ اسے عزت و عفت کی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت کچھ دیا لیکن تمہارے ساتھ ایک بات یاد رکھو، اسلام نے عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ اسے عزت اور عفت کی حفاظت فراہم کرتا ہے۔ عورت کے لیے بہت کچھ ہے۔ اسلام نے جو بیوی ہے جو شوہر کے لیے سکون قلب بنتی ہے، بیٹی ہے رحمت لاتی ہے، بیوی ہے جو شوہر کے لیے سکون قلب بنتی ہے، بہن ہے جو خلوص و محبت علامت ہے۔ آخر میں آئے ہم سب اسلام پیغام کو سمجھیں، اسلام پیغام کو سمجھیں۔ اس بات کا اس بات کو سب آدمیوں کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں بتائے ہوئے حقوق و فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ اپنی تقریر کو میں یہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔